ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، سیرت النبی کے اس حلقے وار پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. سیرت النبی کا یہ پروگرام جس میں اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو باقاعدہ بڑے پیمانے پر شروع کر دیا ہے. نبی بنے ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مکے کی زندگی میں دعوت کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. لیکن اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری مرحلہ پیش آیا وہ یہ کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب انہوں نے اپنی طرف سے دعوت کے سلسلے میں پوری سپورٹ کا اور دعوت کے سلسلے میں اپنے ایک تحفظ کا آپ کو اطمینان دلا دیا. اور یہ اس وقت ہوا جب قریش مکے کے لوگ ان کی خدمت میں دوبارہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں ورنہ ہم سے آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. انہوں نے بلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بھتیجے کو، اور سمجھانے کی کوشش کی، حالات کی نزاکت بتلائی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ حالات بڑے سنگین ہیں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں تمہارے زیادہ کام نہیں آ سکتا. ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک بات کہی، اللہ کے پیغام کو واضح کر دیا اور جو آپ کا یقین تھا اور اللہ کی دعوت کے تئیں جو آپ کی سنجیدگی تھی اور اپنے نبی بننے پر جو آپ کو اعتماد تھا اس کا بھرپور اظہار فرمایا. یہی وجہ تھی کہ ابو طالب بھی متاثر ہو گئے اور انہوں نے کہا بیٹے جاؤ، جس طرح بھی تمہیں اپنا کام کرنا ہے کرو، میں تمہارے لیے ڈھال ہوں اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا ابو طالب کی طرف سے ہوا کہ وہ مکمل ڈھال بنے رہے، لیکن قریش کی طرف سے ایسا نہیں ہوا کہ ابو طالب اگر ڈھال بن گئے تو وہ آپ کو نقصان نہ پہنچاتے. اب گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی زندگی، آپ کی سرگرمیاں وہ براہ راست قریش اور مکہ کے سرداروں سے ٹکرانے لگی. انہوں نے اس کے لیے 2 پالیسی بنائی اور یہ دونوں پالیسی ہمیشہ ان لوگوں نے اپنائی ہے جو کسی صحیح بات کو دبانا چاہتے ہیں، جن کے پاس سچ نہیں ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، جو جھوٹ کے سہارے اپنی بہت بڑی عمارت بنا لیتے ہیں، اپنا روب اور اپنا دبدبا قائم کر لیتے ہیں.
اپنے آپ کو بہت آگے لے کے چلے جاتے ہیں، جہاں سے وہ مڑنا نہیں چاہتے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے۔ اپنی ظاہری جو کچھ ان کی ترقی ہوتی ہے، جو کچھ ظاہری اثر و رسوخ ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے اور حق بات کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے پہلے اسی ایک پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی بات کہ انسان کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ صحیح بات کو قبول کر لے۔ اس کی عزت اور شرف کی بات یہ ہے کہ اپنی غلط بات سے پیچھے ہٹ جائے۔ اور اگر کوئی انسان وہ خاص طور پر سربراہ ہے، اگوا ہے، اسے کوئی مقام اور حیثیت حاصل ہے اور اس کی بنیادیں غلط ہیں، اور اس کے سامنے بات آ جائے اور وہ رجوع کر لے، پیچھے ہٹ جائے، تسلیم کر لے، تو اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر پاتا ہے، مشکل بہت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنی اس جھوٹی امیج کو اپنی حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں، اور اب وہ سچ کو دبا کر اپنے جھوٹ پر بنائی ہوئی عمارت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مکے کے لوگوں نے بھی یہی کیا، عام لوگوں نے نہیں، سربراہوں نے، سربراہدہ لوگوں نے، لیڈروں نے، حرم کے اس وقت کے نگہبانوں اور نگرانوں نے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دو پالیسی اپنائی۔ پہلی پالیسی تکلیف پہنچانے کی، بڑے پیمانے پر۔ اس سے پہلے بھی وہ تکلیف پہنچا رہے تھے، لیکن ان لوگوں پر جن پر براہ راست ان کا اثر تھا، خواہ وہ گھر کا کوئی فرد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا ہو، یا کوئی غلام، کوئی نوکر، کوئی ان کا خریدا ہوا انسان، ایسی صورت میں وہ انہی کو نشانہ بنا رہے تھے۔ یعنی ایک محدود دائرے میں وہ لوگوں کو ستا رہے تھے، تکلیف پہنچا رہے تھے۔ وہ ایک ماحول بنانا چاہتے تھے کہ لوگ ڈر جائیں اور رک جائیں محمد کا ساتھ دینے سے اور ان کی بات کو قبول کرنے سے۔ لیکن ان کی یہ تدبیر کارگر نہیں تھی۔ کوئی ایک شخص بھی، 39-50 لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگا۔ اس نے قریش کی بات کو نہیں تسلیم کیا۔ جس کلمے کو اس نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا، اس کلمے کے لیے اس نے اپنا خون تو بہا دیا، اس نے مشقت اٹھائی، پریشانی اٹھائی، لیکن اس نے رجوع نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ قریش نے اب ٹارگٹ بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے اب یہ سوچا کہ محمد کے ساتھیوں کو تو ہم نے کافی کچھ ٹارگٹ بنایا، کافی کچھ نقصان پہنچایا، تکلیفیں پہنچائی، اس کا اثر نہ ان پر ہے اور نہ محمد پر ہے، فدا ہوا بھی وہ امید۔ تو اس لیے اب ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم نے ابو طالب سے تو اپنی بات کہی دی ہے، اب محمد کو ہی ٹارگٹ بنائیں۔ تو ان کی سرگرمی کا ایک جو مرکز بنے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنی، آپ کی ذات گرامی۔ انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کا مستقل پروگرام بنایا۔ جب بھی موقع مل جاتا انہیں، کبھی آپ کہیں عبادت کر رہے ہوتے، کبھی آپ کسی کے ساتھ دعوت کی گفتگو کر رہے ہوتے، کبھی آپ کسی کے ساتھ انسانیت کی بات کر رہے ہوتے، اللہ کا پیغام سنا رہے ہوتے، اور کوئی بھی بدبخت جسے موقع مل جاتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے نہیں رکتا۔ ایک بڑا مشہور نام، صحیح بخاری میں وہ نام نقل ہے،
حدیث کی کتابوں میں وہ بہت مشہور نام ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے۔ نہایت بدبخت اور بدنصیب وہ انسان جس کا نام بہت محفوظ ہے، نمایاں ہے اپنی بدنصیبی میں، عقبہ بن ابی معیط۔ یہ شخص تو اس نے حد کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، سجدہ ریز تھے۔ آپ کسی کو دعوت نہیں دے رہے تھے، کسی سے آپ ٹکرا نہیں رہے تھے، الجھاؤ نہیں تھا کسی سے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی عبادت۔ خانہ کعبہ جس کے لیے بنایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لیے اس گھر کو بنایا تھا، اسی ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اور وہ شخص، وہ بدنصیب عقبہ بن ابی معیط، اس نے اپنے رومال کا پھندا بنا کر آپ کے گلے میں ڈالا اور یہ زور کا جھٹکا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اذیتیں دی گئیں، نت نئے انداز میں ستایا گیا، اسی سرزمین پر، اسی جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑھے تھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا پیار ملا تھا، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمدردی اور اپنی محبت کو بانٹا تھا، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق بن کر رہے تھے، جن کے کام آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ماحول میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جانے لگا۔ یہ قریش کی ایک پالیسی تھی، براہ راست ایذا رسانی۔ اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت عملی تھی؟ وہی جو پہلے سے چلی آئی، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رد عمل میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن مصروف تھے اپنی دعوت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح برداشت کرتے تھے، نہ پلٹ کر کسی سے انتقام لیتے تھے، نہ پلٹ کر کسی کے خلاف آپ کھڑے ہوتے تھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو اس لیے دعوت دیتے تھے کہ فلاں نے مجھ کو ستایا ہے، فلاں نے مجھ کو بے عزت کیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ حق تلفی کی ہے، اس سے آپ لوگ بدلہ لیں کیونکہ آپ میرے خاندان کے۔ بلکہ یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، محبوب چچا، سرپرست چچا، حضرت ابو طالب، جنہوں نے اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی تھی، نگہبانی کی تھی، اور وہ بنو ہاشم کے سردار تھے، قریش کے معزز تھے، وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ آپ کو کوئی ستا نہیں سکتا ہے، میں آج بھی آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن اس کے باوجود ایک بھی واقعہ نہیں ملتا ہے، ایک بھی ایسی کوئی چیز نہیں نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس گئے ہوں اور جا کر ان سے یہ کہا ہو کہ چچا، آپ نے تو وعدہ کیا تھا، آپ میرے سرپرست رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اس موقع پر، فلاں بدبخت ہے، اس نے مجھ کو ستایا ہے، اس نے مجھے بے عزت کیا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، آپ اس سے بدلہ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی نہیں ملتا ہے، ایک بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے حرف شکایت نہیں بلند کی، تکلیف کا اظہار فرماتے تھے اور برداشت کرتے تھے۔ یہ ہے دائی کا وہ کردار جو اپنا لوہا منواتا ہے، یہ ہے دائی کا وہ عمل جس کے نتیجے میں اس کی دعوت سرسبز اور شاداب ہوتی ہے، یہ ہے دائی کا وہ کام
جسے کرنا ضروری ہے تاکہ اس کے دعوت کی عمارت مضبوط بنیادوں پر قائم ہو سکے۔ دعوت شکایت نہیں ہے، دعوت تکلیف کو برداشت کرنا ہے اور اپنی دعوت کے کام میں لگے رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ثبوت دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ضائع نہیں جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ برداشت کر رہے تھے وہ ایسے ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا چرچا مکے میں اور مکے سے باہر ہو رہا تھا۔ مکے جو لوگ آتے تھے اور جو مکے سے لگاؤ رکھتے تھے، پورا عرب جو مکے پر نچھاور ہوتا تھا اور مکے پہ اپنی جان دیتا تھا، وہ سارے لوگ اس بات کو سن رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ مکے والوں کا رویہ کیا ہے اور محمد کا رویہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آ رہے ہیں، اور مکے کے وہ لوگ جو حرم کے پاسباں ہیں وہ کیسا عمل کر رہے ہیں۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت اور یہ تھی ان کی ہار، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی بازی جیتتے جا رہے۔ قریش اور یہ سربراہ جب انہیں یہ محسوس ہوا چند مہینوں کے گزرنے کے بعد کہ یہ تو میرے لیے الٹا پڑ رہا ہے، یہ پہلی پالیسی، یہ ہم لوگوں کا سوچنا کہ محمد کو ستانا شروع کریں گے تو محمد رک جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہوں نے دیکھا ارے اس کا تو نقصان ہو رہا ہے، عرب اب وہ چیمے گوئیاں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ستا رہے ہیں محمد کو، ظالم ہے یہ لوگ، ہمارے ظلم کی تشہیر ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا، دوسری پالیسی اپنائی۔ میں نے بتلایا تھا کہ دو پالیسیاں انہوں نے اپنائی، دو رویے ان کے سامنے آئے۔ اب دوسرا رویہ ان کا تھا، دوسرا رویہ ان کا کیا تھا، آئیے اس کو بھی دیکھیں۔ دوسرا رویہ کیا تھا ان کا؟ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں انہوں نے ایسے آدمی کو تلاش کیا جو بڑا ہی ذہین ہو، بڑی اچھی ڈائلاگ کر سکتا ہو، بہت اچھا ڈیبیٹ کر سکتا ہو، بہت اچھے انداز میں بات کو سمجھا سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو اور اپنی بات منوا سکتا ہو، افہام و تفہیم کی جس کے اندر صلاحیت ہو، اور اسے انہوں نے تیار کر کے بھیجا۔ بڑا مشہور نام ہے، قریش اور مکی کی ایک مشہور شخصیت، بہترین عربی داں، عربی زبان کے ماہر، سفارتی معاملات میں بہت ہی آگے اور گفتگو کرنے میں بڑے نمایاں اور عمر دراز۔ ان کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ عتبہ بن ربیعہ، ان کو تیار کیا گیا، بڑے خوش، بڑا اچھا کام تھا۔ قریش نے ایک ذمہ داری سونپی تھی، اگر وہ اس ذمہ داری میں کامیاب ہو جاتے تو تاریخ میں ان کا نام سنہرے حروف سے لکھا جاتا کہ عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے محمد کنٹرول میں آئے تھے اور قریش مکہ کو، سربراہان مکہ کو کامیابی ملی تھی۔ گئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنی بات رکھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کرنے کے لیے بیٹھے ہی رہتے تھے، منتظر تھے کہ کاش کوئی آئے اور ان سے سوال کرے، کاش کوئی آئے ان کی دعوت پر اعتراض کرے، کاش کوئی آئے ان کی توحید کی گفتگو کو چیلنج کرے، کاش کوئی آئے ان سے ڈیبیٹ کرے اور ان کی بات کو صحیح اور غلط ثابت کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تو بیٹھے تھے، انتظار کرتے تھے۔ استقبال کیا انہوں نے اپنے دشمن کا، ان لوگوں کا جو ہر وقت آپ کو ستاتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو ستاتے تھے، جو ہر طرح آپ کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے۔ لیکن سیرت میں یہی ملتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم کیا آئے ہو مجھ سے بات کرنے، تم نے تو حرم میں ہمارے رضائی بھائی کو، حارث ابن ابی حالہ کو شہید کر دیا ہے، تم نے تو ہمارے ساتھیوں کو مارا ہے، ہم کو بھی تم نے مارا ہے، ہم کو بھی ستایا ہے، پہلے تم توبہ کرو اس سے،
یہ کہو کہ یہ سب غلط کیا تم نے پھر میں تم سے بات کروں گا، نہیں، سیرت میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کیا اور نہ دائی کو ایسا کچھ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، بٹھایا، آنے کی وجہ پوچھی، بڑے خوش انہوں نے اپنی وجہ بتلائی، صاف وہی وجہ، وہی پیغام جو لے کر گئے تھے وہ قریش کی طرف سے، سربراہان مکہ کی طرف سے، جو طے ہوئی تھی میٹنگ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بڑے شریف ہو، بڑے عزت دار ہو، صاحب نسب ہو، بڑا مقام ہے تمہارا، بڑی اہمیت ہے ہم لوگوں کے دلوں میں تمہاری، لیکن تم یہ جو نیا دین لے کر آئے ہو، ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو اینڈ ہے، اس کا جو تمہارا ٹارگٹ ہے، اس کا جو مقصد ہے، وہ تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، بڑا بننا چاہتے ہو، مال و دولت کمانا چاہتے ہو اس کے ذریعے۔ تو ایسا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہم سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آج ہی تمہیں مال و دولت دے دیتے ہیں، جو کہو وہ دینے کے لیے تیار ہے، جو تمہارا ٹارگٹ ہو، مقصد ہو، وہ بتلا دو، ہم لوگ دنیاوی حیثیت میں جس حیثیت میں وہ تمہیں معلوم ہے، ہم مل جل کر تمہاری خواہش پوری کر دیں گے اور تمہیں مطمئن کر دیں گے، بس تم اس دعوت سے رک جاؤ، آپس میں انتشار مت کرو، آپس میں یہ ہنگامہ نہ ہو، آپس میں یہ بے عزتی کی بات نہ ہو، اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ اسی لیے مجھے بھیجا ہے، سب نے طے کیا ہے، سب اس پر راضی ہیں، ابو جہل بھی اس پر راضی ہے، سفیان بھی اس پر راضی ہے، بڑے بڑے لوگ جو تمہارے مخالف ہیں، ابو لہب بھی اس پر راضی، سب راضی۔ تم بتا دو، اپنی خواہش بتلا دو، اپنا مقصد بتلا دو، وہ ہم پورا کر دیں گے، تو اپنی دعوت سے رک جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وہ جواب نہیں دیا جو اپنے چچا سے دیا تھا۔ اپنے چچا سے کیا جواب دیا تھا؟ یہی بات وہاں بھی تھی، لیکن چچا وہ سرپرست تھے، واقف تھے ہر چیز سے، چچا کا مقصد دوسرا تھا کہنے کا، اس لیے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز میں گفتگو ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وضاحت کی تھی صرف کہ چچا اگر سورج چاند بھی ہم کو یہ لوگ لا کر دے دے اور آپ یہ چاہیں کہ میں اس دعوت سے رک جاؤں، ٹھیک ہے، آپ میرا ساتھ دے یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اس دعوت سے نہیں رک سکتا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا موقع دیکھا کہ عتبہ بن ربیعہ کو متاثر کر لیں، اسے جن چیزوں پہ شک ہے اور جس دعوت سے وہ بھاگ رہا ہے، کیوں نہ وہی دعوت پہنچا دے۔ قرآن جس کو اس نے نہیں سنا ہے، جو اللہ کا کلام ہے، اسے کیوں نہ سنا دیں۔ عربی کا ماہر ہے، عربی زبان اس کی اچھی ہے، سمجھتا ہے کلام عرب کو، وہ تو کیوں نہ اس کے سامنے کلام اللہ پیش کر دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی آیتیں اتری تھی، انہی میں سے سورہ سجدہ کی چند آیتیں تلاوت کر دی، پڑھ کر سنا دیا۔ عتبہ، اس کا رنگ بھی بدل گیا، اس کا دل و دماغ بھی بدل گیا، لیکن بہت پختہ تھا، تبھی قریش نے منتخب کیا تھا۔ کمزور آدمی نہیں تھا، وہ کامیاب سفیر تھا۔ بدل تو گیا اس کا سب کچھ، ذہن و دماغ، زمین و آسمان، لیکن اس نے برداشت کیا، خاموشی سے اٹھا اور چلا ہے۔ قریش اس کا انتظار کر رہے تھے، دارالندوہ میں اس کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ کامیاب ہو کر آئے گا تو اسے مبارکباد دیں گے، لیکن دیکھا لوگوں نے کہ اس کا رنگ تو بدلا ہوا ہے، انداز ہی بدلا ہوا ہے، ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا ہے بلکہ ناکام ہو گیا ہے، وہ جیت کر نہیں آ رہا ہے بلکہ ہار کے آ رہا ہے۔ اور یہی ہوا، اس نے آ کر کے دو باتیں کہی، دونوں باتیں بڑی اہم ہیں اور بڑی سبق آموز ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ دیکھو، میں گیا، میں نے اپنی بات رکھی، محمد نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، مجھے ایک کلام سنایا، میں عربی کلام کا ماہر ہوں، عربی زبان اچھی طرح جانتا ہوں، میں شاعر ہوں،
میں نے آج تک اس طرح کا کوئی کلام نہیں سنا، نہ وہ کسی کاہن کا کلام ہے اور نہ کسی جادوگر کا اور نہ وہ کسی انسان کا کلام. وہ ان سب سے بالاتر ہے، ان سب سے الگ ہے، اس کی چاشنی ہی بالکل الگ ہے، اس کی بناوٹ ہی بالکل دوسری ہے، اور وہ کلام بڑا ہی لذیذ ہے، بڑا مؤثر ہے، بڑا پختہ ہے، بہت پھلدار ہے. دوسری چیز اس نے دوسری جو نصیحت کی، ایک طرف تو اس نے قرآن کو انسانی کلام نہ ہونے کا اعلان کر دیا اور قریش کو بتلا دیا کہ گویا کی جس کلام کی تم مخالفت کر رہے ہو وہ انسانی کلام نہیں ہے، گویا کہ تم انسانوں کی مخالفت نہیں کر رہے ہو بلکہ انسانوں کے بنانے والے کی مخالفت کر رہے ہو، تم کلام الہی کی مخالفت کر رہے ہو. تو اس نے ایک اپنا یہ پیغام دیا. دوسری بات جو اس نے کہی وہ بھی بڑی زوردار تھی، بڑی تجربے کی تھی، بڑی اہم تھی. اس نے کہا کہ دیکھو سنو، چھوڑ دو، تمہاری جو مخالفت کی روش ہے اس سے باز آ جاؤ، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو. موجودہ حالات میں جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں، جو میں محسوس کر کے آ رہا ہوں، تم اپنی مخالفت کی روش کو چھوڑ دو اور انہیں چھوڑ دو کہ وہ عرب میں اپنی دعوت کا کام کریں. اگر یہ سچی دعوت ہے اور کامیاب ہو گئی، عربوں نے قبول کر لیا، تو تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا. عرب آج بھی تم کو بڑا مانتے ہیں، کل بھی تم کو مانیں گے، کیونکہ وہ ہیں تو تمہارے میں سے. یہی تو مکے میں پلے بڑھے ہیں، ہمارے ہی خاندان اور ہمارے ہی ملنے جلنے والوں کے ایک بیٹے ہیں. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہی تو ہیں اور کوئی نہیں ہے. اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پورا عرب قریش کو، بنو ہاشم کو اور مکے کو اہمیت دے گا، اس میں تمہاری عزت بڑھ جائے گی. اور اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، یہ دعوت کہیں جھوٹی ہے اور ناکامی اس کے ہاتھ آتی ہے، تو ایسی صورت میں عرب ان کا کام تمام کر دیں گے، لوگ خود ہی ان کو ختم کر دیں گے، ان کی دعوت ختم ہو جائے گی اور تم کسی الزام سے بچ جاؤ گے. تم اپنے سر الزام مت لو. آپ ذرا سوچیں کہ جس آدمی کا قریش نے انتخاب کیا تھا وہ کتنا پائے کا انسان تھا، دونوں باتیں اس کی کتنی اہم ہیں اور کتنی سچی ہے، اور وہ آدمی اس محفل میں کتنا باوزن تھا اور کتنا باوقار تھا کہ اس کی اس بات پر نہ ابو جہل کچھ کہہ سکا، نہ ابو لہب کچھ کہہ سکا. سب نے سر جھکا لیا، لیکن مانا کسی نے نہیں. اسے بھی یقین تھا، عتبہ بن ربیعہ کو بھی، کہ کوئی میری بات نہیں مانے گا، لیکن اس نے اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا اور اس نے وہ بات کہہ دی جو اسے کہنی چاہیے تھی. اور پوری تاریخ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی یہ بات محفوظ ہو گئی کہ اس نے جو بات کہی تھی وہ سچی تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ کلام الہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کا دین وہ سچا پیغام. ناظرین کرام، آج کی اس محفل میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ آگے ہم سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو کیسے جاری رکھا اور کفار مکہ نے، مکہ کے سربراہان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے کے لیے نت نئی تدبیریں اور کیا اختیار کی.